بات پر کہ مالک کے یہاں اعتکاف کی صحت کے لیے صوم شرط ہے، یہی امام ابو حنیفہ کا ایک قول ہے۔ چلیے، رہا اعتکاف میں صوم شرط ہے یا نہیں، امام بخاری نے اس کے لیے آئندہ ترجمہ منعقد کیا۔ چلو، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر سال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نزلت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام قال فوفي بنزلك انا اعتكف ليله، رات میں اعتکاف کروں۔ دوسری روایت میں انا اعتکف یومن ہے، ابن خزیمہ وغیرہ کہتے ہیں انہوں نے رات اور دن دونوں کے مجموعے کے اعتکاف کی نظر مانی تھی۔ جاہلیت کی نظر کا ایفا کرنا کیسا، اس کے متعلق آئندہ ترجمہ آ رہا۔ چلیے، بالاسناد المتصل من اعلام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب اعتكاف النساء، یعنی عورتوں کے لیے اعتکاف جائز ہے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، لیکن اس مسئلے میں اختلاف کہ عورتوں کے اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام فی المشہور امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء فرماتے ہیں مسجد شرط ہے، غیر مسجد میں ان کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف شرط نہیں ہے، بلکہ امام صاحب سے اس مسئلے میں دو روایتیں نقل ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت اسی طرح کی نقل کی جاتی ہے کہ جس مسجد میں جماعت ہوتی ہے وہاں عورت کا اعتکاف کرنا مکروہ۔ امام ابو حنیفہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا جائز ہے، اور سرخسی کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے۔ امام صاحب کے ہاں عورت مسجد جماعت میں اعتکاف کر سکتی ہے بلا قرار، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ اپنے مسجد بیت میں اعتکاف کرے۔ مسجد بیت سے مراد وہ جگہ جو عورتیں گھر میں نماز پڑھنے کے لیے متعین کر لیتی ہیں۔ چلیے، وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فكنت اضرب له قباء فيصلي الصبح ثم يدخل فاستأذنت حفصة عائشة ان تضرب قباء فأذنت لها فضربت قباء۔ ایسے ذرا پڑھیے کہ کچھ سمجھ میں آئے، بڑبڑ بڑبڑ بڑبڑ، جس دن تم مطالعہ کر لیتے ہو تو بڑبڑ کرتے۔ چلیے، فلما رأت زينب بنت جحش ضربت قباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى المخبئات فقال ما هذا فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرة ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف العشر من شوال وبالإسناد اس روایت میں آیا ہے فیصلی الصبح ثم يدخله، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کر مسجد میں اعتکاف کے لیے داخل ہو جاتے تھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہے اعتکاف کا وقت نماز صبح کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ یہی اوزاعی لیث کا مذہب، سفیان الثوری کی ایک روایت اور احمد کی ایک روایت ہے، ابن خزیمہ نے بھی اسی کو اختیار کیا، لیکن امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، سفیان ثوری کی روایت ثانیہ فرماتے ہیں جس دن کا اعتکاف کرنا ہے اس کی رات داخل ہونے سے پہلے، غروب شمس ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا ضروری ہے۔
یہاں جو حدیث آئی ہے علماء نے اس کی توجیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کے معنی یہ کہ اپنے معتکف میں داخل ہو جاتے لوگوں سے یکسو ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اعتکاف کی ابتدا صبح کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے، بلکہ مغرب سے پہلے ہی معتکف ہوتے تھے، مسجد ہی میں تشریف فرما ہوتے تھے، صبح کی نماز پڑھ کر خلوت میں معتکف میں چلے جاتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں یہ جواب مشکل ہے، اس لیے کہ عبادت شروع کرنے کے بعد عبادت سے نکل جانے کا مسئلہ مختلف فیہا۔ میں کہتا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال جو اعتکاف کو موقوف کیا وہ ایک مصلحت کی وجہ سے کیا تھا۔ ازواج مطہرات نے دوسرے کے حرص میں اخ لیے اور خیمے مسجد میں لگا دیے تھے، اس لیے آپ نے ان کے اس تنافس کو توڑنے کے لیے اعتکاف موقوف کر دیا اور اب بعد میں اس کی قضا کی تھی۔ لیکن علامہ سندھی نے ایک اور اشکال کیا، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کے آدمی معتکف میں داخل ہو۔ اب اگر نووی کی توجیہ کو مان لیا جائے تو مطلب یہ نکلے گا کہ اعتکاف کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ رات میں تو آدمی کہیں بھی رہے اور صبح کی نماز پڑھ کر معتکف میں چلا جائے۔ علامہ سندھی نے قاضی ابو یعلا کے اتباع میں جواب دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن سے استظہار کرتے تھے، یعنی آپ 12 گھنٹے پہلے وقت اعتکاف شروع ہونے سے پہلے مسجد ہی میں رک جاتے، ٹھہر جایا کرتے تھے۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب الاخبيث في المسجد۔ امام بخاری کہتے ہیں اگر معتکف مسجد میں خیمہ لگا دے تو اس کی گنجائش ہے۔ یہ مسئلہ مختلف مسائل میں سے ہے۔ امام احمد تو کراہت کے قائل تھے، اسحاق ابن راہویہ اجازت دیتے تھے اور ان کی رائے یہ تھی کہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ آدمی کبھی کھاتا پیتا ہے تو لوگوں سے مستور ہو کر کھا لیتا ہے، کوئی چیز گر گئی تو اس کو اٹھا کر مسجد کی جگہ صاف کر دیتا ہے۔ اگر خیمہ نہ ہوگا تو ہر چیز لوگوں کے سامنے کرنا پڑے گا۔ بہرحال جمہور علماء کا معمول یہی ہے کہ مسجد میں اعتکاف کے لیے خیمہ لگا سکتے۔ مصنف رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمہ مطلق رکھا اور اعتکاف کی قید نہیں لگائی۔ اس سے یہ اشارہ فرمایا کہ مسجد میں خیمہ لگانا کچھ اعتکاف کے ساتھ خاص نہیں ہے، دیگر ضرورتوں کے وقت میں بھی اس کی گنجائش ہے۔ ابواب مساجد میں یہ مسئلہ آ چکا۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتكف اذا اخبيت القباء وعائشة وقباء وحفصة وقباء زينب فقال البر تقولون بعدة منصرف تقولون تظنون، کیا تمہارا خیال ہے یہ نیکی میں کر رہی ہیں؟ چلیے حتى اعتكف 10 من شوال۔ وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب هل يخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معتکف اپنی اعتکاف کی حالت میں مسجد کے دروازے تک جا سکتا ہے۔ روایت میں تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باب مسجد تک صفیہ کو چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اس کے باوجود امام بخاری نے ترجمے میں لفظ حل ذکر فرما دیا
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے۔ اگر میدان مسجد باب مسجد سے متصل ہو پھر تو باب مسجد تک جانے میں کوئی حرج نہیں، معتکف مسجد میں جہاں چاہے رہ سکتا، جا سکتا۔ اور اگر باب مسجد سے میدان مسجد متصل نہیں ہے، مسجد پہلے ختم ہو جاتی ہے، دروازہ بہت بعد میں آتا ہے یا کچھ بعد میں آتا ہے، تو معتکف کو وہاں تک جانے کی اجازت نہیں۔ اصل میں مساجد دو طرح کی ہوتی ہیں، بعض مسجدیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا میدان دروازے تک ہوتا ہے، جیسے ہمارے علاقے میں عام طور سے، اور بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ میدان مسجد پہلے ختم ہو جاتا ہے، پھر بہت سا حصہ آتا ہے، اس کے بعد باب مسجد آتا ہے۔ جیسے ہمارے شہر جونپور کی جامع مسجد یا اٹالہ مسجد میں، اور یہ چیز بخارا شریف اور سمرقند وغیرہ میں بہت ٹھنڈا ملک ہے، مسجد کا ایک خاص احاطہ ہے، اس کے بعد پھر کچھ میدان ہوتا ہے جس میں مسجد کی ضروریات پڑی ہوتی ہیں، لکڑی کا انتظام ہوتا ہے، پانی گرم کرنے کا انتظام ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر مسجد کا دروازہ آتا ہے۔ تو بخاری کہتے ہیں معتکف باب مسجد تک نکل سکتا ہے اگر باب مسجد سے میدان مسجد متصل، ورنہ چلیے۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني علي بن حسين ان صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان فحدثت ساعه ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلب دیکھیے کہیں کہیں بیان بھی کرنا ہوتا ہے، آپ ایسے جو بھاگتے ہیں یہ کیا چیز؟ اب میں بعض باتیں چھوٹ جاتی ہیں پھر بعد میں بولتا ہوں، چلیے بس چلیے۔ میں چاہتا ہوں جلدی پڑھو، جہاں ضرورت نہیں ہوتی ہے وہاں تم لوگوں سے پڑھا نہیں جاتا، چلیے چلیے۔ فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى اذا بلغ باب المسجد عند باب ام سلمة مر رجلان من الانصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما خیرو چلیے۔ انما هي صفية یہ تو صفیہ بنت حیی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام بیہقی نے امام شافعی سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات بغرض تعلیم فرمائی تھی، اور مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو اس طرح کی بات پیش آ جائے تو تم کہہ دو یہ فلاں ہے، تاکہ کوئی آدمی تمہارے ساتھ بدگمانی نہ کرے۔ نمبر 2، حاکم نے مناقب شافعی میں نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان بچانے کے لیے ایسا کیا۔ خدا نہ خواستہ اگر شیطان ان کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دیتا کہ آپ اجنبیہ سے بات کر رہے ہیں تو ان کا ایمان رخصت ہو جاتا۔ دونوں ہی باتیں معقول ہیں، ان کے ایمان کا بچانا اور ان کو اپنے حق میں تعلیم دینا۔ یہ نقطہ بزار ابو الشیخ وغیرہ کی سمجھ میں نہیں آیا، کہنے لگے یہ حدیث منکر ہے، بھلا اپنے نبی کے بارے میں کوئی بدگمانی کر سکتا ہے؟ علامہ مغلطیہ ابن قریب حنفی، علامہ عینی وغیرہ نے یہاں پہنچ کر بازار وغیرہ کا اتباع کر لیا، لیکن ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں، یہ حدیث صحیح ہے، اور ان تمام محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج فرمایا جو احادیث صحیحہ کے درج کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ چلیے
فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم. ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم. شیطان انسان کے بدن میں وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں خون پہنچا. روایت میں دوسرے طریق میں ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ شیطان انسان کے بدن میں گھس سکتا ہے. بعض معتزلہ تو اس کو جائز کہتے ہیں، یہی اہل حق کا مسلک ہے، لیکن بعضوں نے انکار کیا اور کہتے ہیں بھلا ایک بدن میں دو روحیں کیسے ہو سکتی ہیں، اور اگر شیطان انسان کے بدن میں گھس سکتا ہے تو وہاں وہ اپنا مکان بنائے گا، وہیں اس کے بال بچے پیدا ہوں گے. یہ تمسخر ہے، تمسخر. ایک بدن میں دو روح مقوم بدن ہو کر تو نہیں رہ سکتی، لیکن ایک مقوم بدن ہو جس کی وجہ سے بدن میں حیات قائم، اور دوسرے مجاور بدن ہو، بدن کے اندر گھسی ہوئی ایک طرف کو ہو، دونوں میں کوئی تعارض. اور بدن میں گھسنے سے لازم نہیں آتا ہے کہ شیطان وہیں پر مسکن بنا لے بال بچے ہیں. آخر آدمی کسی وجہ سے کسی پل کے نیچے گھس جاتا ہے، کبھی سرنگ میں گھس جاتا ہے، تو کیا بس وہ وہیں مکان بنا لیتا ہے، وہیں اس کے بال بچے ہونے لگتے ہیں. چلیے، مجھ کو یہ خوف ہوا کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی وہم نہ ڈال دے. یہ جملہ معنی ثانی کی صریح دلیل ہے، یعنی حضور نے ان کا ایمان بچانے کے لیے کہا. اسی لیے تو آپ نے فرمایا مجھے خوف ہوا شیطان تمہارے دل میں کوئی بات نہ ڈال دے. چلیے، اس سے یہ بات معلوم ہے انسان کو مواقع توہم سے پرہیز کرنا چاہیے. مشہور مقولہ ہے اتقوا مواضع التهم. مناوی نے کنوز الحقائق میں اس کو تاریخ بخاری کی طرف منسوب کرتے ہوئے حضرت عمر سے نقل کیا ہے، لیکن بھائی ہم کو نہیں ملا. اور مناوی کی کنوز الحقائق عجائبات کا مجموعہ ہے، اس کی بہت سی روایات ایسی ہی ہیں. اندازہ ہے کہ مناوی نے تفتیش سے کام نہیں لیا، اور میں بھی اس روایت کو اس حدیث کتاب کو پورے اہتمام سے نہیں دیکھ سکا. کبھی اتفاقاً نظر پڑ گئی، اور اس کا کوئی نسخہ میرے پاس نہیں. دارالطلبہ مدرسہ میں کے کتب خانے میں موجود تھا. چلیے، وبالاسناد المتصل من عن المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب الاعتكاف يخرج النبي صلى الله عليه وسلم 27. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ مالک کی روایت میں فلما کانت لیلۃ 21 التي يخرج من سبيحة ايام الاعتكاف، امام بخاری اس کی تعویل کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں سبیحہ سے مراد اس رات کی صبح ہے جو پہلے آ چکی ہے. ہمارا تو خیال یہ ہے کہ بالکل بھی بہت بعید سی توجیہ ہے. ظاہر یہ ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رات کا اعتکاف کرے اور صبح کو نکل جائے تو کوئی فرض کی بات نہیں. چلیے، لیکن اس پر کچھ اشکال بھی ہے جو آگے اپنے موقع پر آئے گا. چلیے، قال حدثنا عبد الله بن منير انه سمع هارون بن اسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم. اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 او 7 من رمضان قال فخرجنا 27 قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 27 فقال اني رايت ليلة القدر واني نسيتها فالتمسوها في العشر الاواخر في الوتر فاني رايتها في اسجد في ماء وطين فمن كان يعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس الى
المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال فجاء صحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته ووجهه وجبهته. یہاں تو اسی سے لکھتا ہے اسی سے بولے وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب اعتكاف الصحابة. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بحالت استحاضہ عورت اعتکاف کر سکتی ہے اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ مسجد کی تلویث کا اندیشہ ہے اس لیے ناجائز ہے اس لیے. حضور کے زمانے میں مستحاضہ کا اعتکاف ثابت ہے اور مسجد کو ملوث ہونے سے بچانے کا اہتمام کر لینا چاہیے. یہ ترجمہ ابواب حیض میں استحاضہ کی مناسبت سے آ چکا اور یہاں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتکاف کی مناسبت سے اس کو ذکر فرمایا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستعارة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا القصر تحتها وهي تصلي. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں اور اس سے مباشرت ممنوع ہے. زیارت و ملاقات ممنوع نہیں ہے. حدیث سے زیارت ثابت ہے. اس لیے عورت اگر اپنے خاوند کی زیارت کرنے کے لیے آئے تو یہ جائز ہے. اگر اعتکاف کی حالت میں کسی نے جماع کر لیا امام ابو حنیفہ و مالک و احمد کے اعتکاف فاسد ہو جائے. امام شافعی اور امام داود فرماتے ہیں اگر عمدن کرے تو فاسد ہوگا ورنہ نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ليس قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معاذ بن الزهري عن علي بن حسين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده ازواجه فرحنا فقال لصفيه بنت حيي لا تهجري حتى انصرف معك وكان بيتها في دار وسامه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقي رجلا من الانصار فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجازه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعالى انها صفيه بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال ان الشيطان يزيد من الانسان ما زاد منه اني خشيت ان يلقي في انفسكما شيئا. وبالاسناد المتصل منا الى ابي المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. هل يدرأ المعتكف عن نفسه کیا معتکف اپنی طرف سے شک و شبہ کو دور کر سکتا ہے. روایت سے ثابت ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحابہ سے فرمایا تھا انہا صفیہ. پھر بخاری نے ترجمے میں لفظ حل کا ذکر کر دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غالباً اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر شک و شبہ دور کرنے کی ضرورت ہو تو آدمی دفع کرے اور اگر کوئی ضرورت ہو ہی نہیں تو کچھ ضروری نہیں. فرض کرو دن کے اندر کسی آدمی کی بیوی نکلی. دنیا جانتی ہے کہ ایسے وقت میں شک و شبہ کا موقع ہوتا ہی نہیں. اگر کوئی شک و شبہ کرے تو وہ شک و شبہ نہیں تعمید ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جہاں شک و شبہ کا امکان ہو وہاں تو دفع کرے اور جہاں امکان نہ ہو بات کھلی ہوئی وہاں دفع کی ضرورت نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان بن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان صفيه اخبرتها وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يذكر عن علي بن حسين ان صفيه اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجع ابن شهاب معها فابصر رجلا
معه فقال تعالى هي صفية بنت حيي. اس روایت میں ابصرہ رجل من الانصار اور عام روایات میں مر به رجلان وارد ہوا. اس راوی نے قصور کیا ہے، یعنی سیاق میں کوتاہی کی ہے. دوسرے سیاقات اس سیاق سے مقدم ہے. ایسا لگتا ہے کہ سفیان بن عیینہ نے اختصار کر دیا ہے. واللہ اعلم. چلیے. وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتته ليلا قال وهل هو إلا ليلة. وبالإسناد یہ رات کا قصہ بالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين. اسی سے شاید بخاری نے لیا. رات کا وقت وہ شبہ اندیشہ تو رفع کر دے. دن کا وقت ہو کوئی شبہ نہ ہو سکتا تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. چلیے. بالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اعتکاف کو صبح کے وقت ختم کر دے تو گنجائش ہے. ابن خزیمہ ابن حزم ظاہری وغیرہ کی یہی رائے ہے اور یہی بخاری کی رائے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ صبح کو اعتکاف ختم نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی آدمی رمضان کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کی رات اور اس کے دن دونوں کے مجموعے کا اعتکاف کرنا پڑے گا. اور حدیث باب کی توجیہ کرتے ہیں. محلف فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نقل المتاع ہے، یعنی زائد سامان مسجد سے گھر بھیج دیتے یا پھر صرف لیالی کا اعتکاف کیا ہوگا اس لیے صبح کو نکل پڑے. یہی وہ باب ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ باب الاعتکاف و خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبیح تشرین کی جو غرض ہم نے بیان کی ہے اس پر کچھ اشکال ہوگا اور اس اشکال سے تکرار کا اشکال مراد ہے. اگر ہم یہی غرض اس ترجمے کی بیان کریں جس کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا ہے تو پھر یہاں کے ترجمے سے تکرار ہو جائے گا. اسی لیے شاید حافظ صاحب نے پہلی جگہ یہ بتایا کہ بخاری روایت کی توجیہ کرنا چاہتے ہیں. واللہ سبحانہ اعلم. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير قال اخبرنا سفيان عن ابن جرير عن سليمان بن عمر خالد بن ابي نجيب عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو قال ابي سلمة عن ابي سعيد قال واظن ان ابي لبيد حدثنا عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط فلما كان 27 نقلنا متاعنا فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يعتكف فليرجع الى معتكفه فان رايت هذه الليله ورأيتني اسجد في ماء مطيب ثم رجع الى معتكفه وهذه السماء حاجت السماء بادل پھیل گیا. چلیے. عریش چھپر. چلیے. ارنبا نرمے بین یہ حصہ. چلیے. مقصد یہ ہے کہ شوال میں اعتکاف جائے رمضان کے ساتھ اعتکاف خاص ہے. شوال کی تخصیص حدیث کے اتباع میں کی ہے ورنہ کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن میں غیر رمضان میں اعتکاف جائز. چلیے. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا محمد بن خزيمة بن غزوان قال يحيى بن سعيد بن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة حل مكانه الذي اعتكف فيه فقال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر 4 قباب فقال ما هذا فوقهن فقال ما حملهن على هذا البر انزعوها ما حملهن على هذا البر. کس چیز نے ان کو خیمہ لگانے پر آمد کہ نیکی نے
یعنی یہ نیکی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف تقابل کی وجہ سے۔ انزعوها، ہٹاؤ ان خیموں کو، چلو۔ فلا أراها فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. حتی اعتکف فی آخر العشر من شوال، یہاں آپ نے اعتکاف کیا شوال کے آخری عشرے میں۔ اور دوسری روایات میں یہ تصریح ہے کہ حتی اعتکف فی العشر الاول من شوال، حضور نے شوال کے عشر اول میں اعتکاف کیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دونوں میں جمع کی صورت یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ آخر العشر من شوال سے مراد یہ ہے کہ اعتکاف ختم ہوا۔ اس پر بھی اشکال ہے کہ جب عشر اول کا اعتکاف کیا جائے گا تو یہ اعتکاف شوال کے آخری عشرے میں کیسے ختم ہوگا؟ تو اگر ختم ہوگا تو عشرہ وسطیٰ کے اندر ختم ہوگا۔ اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بظاہر عشرہ وسطیٰ کا اعتکاف کیا اور ابتدا فرمائی عشرہ اول کے آخر میں 10ویں تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ گئے اور پھر اس کا اختتام ہوا 21ویں کی رات میں۔ تو ابتدا ہوئی عشر اول میں، انتہا ہوئی عشر آخر میں۔ اس لیے کبھی راوی نے ابتدا کا اعتبار کر لیا، کبھی انتہا۔ بات تو بڑی عمدہ ہے، لیکن اگر یہی بات تھی تو کوئی راوی تو یہ کہہ دیتا اعتکف العشر الاوسط، عشر اوسط کا اعتکاف کیا۔ اس لیے بھائی یہاں طریق ترجیحی اختیار کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اعتکف العشر الاول ارجح ہے اور اپنے واضح ہونے کی وجہ سے، واللہ اعلم۔ چلیے بالاسناد المتصل من لا اله الا المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب من لم يرى على المعتكف صوما۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اعتکاف کے لیے صوم شرط ہے یا نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرط ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ و احمد کی ایک روایت اور امام شافعی کا قول قدیم ہے، اور ان حضرات کا دوسرا قول یہ ہے کہ صوم شرط نہیں۔ امام ابو حنیفہ کا مشہور مسلک یہ ہے اگر اعتکاف نظر ہو تو صوم شرط ہے، اعتکاف نفل ہو تو ظاہر مذہب میں صوم شرط نہیں، اور اگر اعتکاف مسنون ہو تو اختلاف ہے۔ علامہ ابن مجین نے عدم اشتراک کے قول کو راجح کہا اور علامہ ابن عابدین نے اشتراک کے قول کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نفس اعتکاف کے لیے صوم کو ضروری نہیں مانتے، اور بات بالکل صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو رات میں اعتکاف کرنے کی اجازت دے دی اور رات محل صوم۔ وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله عن اخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فاعتكف ليله. وبالاسناد المتصل من لا المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب اذا نذر في الجاهليه ان يعتكف ثم اسلم.
اگر کسی شخص نے جاہلیت میں نظر مانی بعد میں مسلمان ہو گیا تو اس نظر جاہلیت کا ایفا ضروری ہوگا یا نہیں ضروری ہوگا، اس مسئلے میں اختلاف۔ امام احمد کی روایت ابن جریر طبری مغیرہ ابن عبد الرحمن مخزومی فرماتے ہیں کہ اس کا ایفا واجب ہے۔ یہی ابن بطال اور ابن حزم نے امام شافعی سے نقل کیا، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ بات شافعیہ کی وجہ ہے، ورنہ امام شافعی اور ان کے جل اصحاب فرماتے ہیں کہ مستحب ہے۔ ابن بطال نے امام بخاری سے وجوب نقل کیا، حافظ کہتے ہیں اگر تصریح مل جائے تو ٹھیک ہے، میں اس ترجمے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی، لیکن ہمارے نزدیک حافظ کی تقریر ضعیف ہے، اس لیے کہ امام بخاری تو اپنے ترجمے اور اس کے تحت مندرج روایات سے مقصود کی وضاحت کیا کرتے ہیں۔ اب غور کیجیے، بخاری نے یہاں شرط ذکر کی اور جواب شرط حذف کر دیا، حدیث پیش کر دی۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ عمر نے جاہلیت میں نظر مانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوف بنظری، اپنی نظر پوری کرو، اور یہ امر کا صیغہ ہے، امر بخاری کے نزدیک وجوب کے لیے ہے۔ ہاں جمہور علماء حنفیہ مالکیہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کی نظر واجب الوفا نہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله عن نافع ان عمر نظر في الجاهليه ان يعتكف في المسجد الحرام قال وراه قال ليلة۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اس کے قائل یا تو عبید بن اسماعیل استاد بخاری یا خود بخاری۔ چلیے فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنظرك، وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن خالد رضي الله عنه قال باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان۔ مقصد یہ ہے کہ اعتکاف عشر آخر کے ساتھ اواخر کے ساتھ خاص نہیں، رمضان کے عشر اوسط کا اعتکاف جائز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے عشر اول کے اعتکاف کا کوئی ترجمہ منعقد نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بخاری کے پاس کوئی روایت نہیں ہے۔ ابواب صلاۃ میں ابو سعید خدری کی روایت آ چکی، اس میں عشر اول میں اعتکاف کا ذکر ہے۔ اب یا تو یہ کہا جائے بخاری کو استحضار نہیں رہا، لیکن یہ بہت ہی بعید ہے، اور یا پھر یہ کہا جائے کہ امام بخاری نے اس پر ترجمہ اس لیے منعقد نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر اول کا اعتکاف ضرور کیا، لیکن مقصود اس عشرہ کا اعتکاف نہیں، لیلۃ القدر کا ابتغاء و التماس مقصود تھا۔ اسی لیے جب آپ کو معلوم ہو لیلۃ القدر آ گئے تو عشر اوسط کا اعتکاف کر لیا، اور جب بتایا گیا کہ عشر آخر میں ہے تو پھر عشر آخر کا اعتکاف کیا، لیکن جواب ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ عشر اوسط کے اعتکاف کا بھی بخاری ترجمہ منعقد نہ کریں۔ ظاہر یہی ہے، یا تو بخاری کو استحضار نہیں رہا اور یا کوئی اور اجتہادی نظر واقع ہوئی، والغیب عند اللہ۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو بكر عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 ايام، فلما كان العام الذي قبض فيه يعتكف 20۔ اعتکف 20، 20 دن کا اعتکاف کیا، اور جب یہ 20 دن کا اعتکاف کیا تو ظاہر ہے کہ متصل اعتکاف تھا، اس میں اعتکاف عشر اوسط خود بخود ثابت ہو گیا۔
کے بعد یہ سمجھو، سوال یہ ہے کہ آپ نے وفات کے سال 20 دن کا اعتکاف کیوں کیا؟ اس کے کئی جوابات ہیں۔ آپ کو اس سال قرآن کا 2 مرتبہ دور کرنا تھا، اس لیے 20 دن کا اعتکاف کیا، یا زمانہ وفات قریب تھا، اعمال میں مبالغہ کرنا چاہتے تھے، اور یا ازواج مطہرات کی وجہ سے جو آپ رمضان کا اعتکاف چھوڑ دیا تھا، گو آپ نے اس کی قضا کر لی تھی، لیکن مناسب یہ سمجھا کہ رمضان میں اس کی قضا، اور سب سے اچھی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک سال سفر میں چلے گئے تھے، ابو داؤد، نسائی وغیرہ میں ابی بن کعب کی حدیث میں اس کی تصریح وارد ہے، اور آپ اعتکاف نہیں کر سکے تھے، اس لیے آپ نے اس کی قضا کی تھی۔ بالاسناد المتصل من امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب من اراد ان يعتكف ثم بدا له ان يخرج۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کسی کا اعتکاف کا ارادہ ہو اور پھر رائے تبدیل ہو جائے تو اعتکاف چھوڑ سکتا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں امام بخاری نے یہ اشارہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے قصے کے موقع پر جو اعتکاف چھوڑ دیا تھا تو وہاں آپ نے اعتکاف شروع بھی نہیں کیا تھا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں آپ اعتکاف میں داخل ہو گئے ان کا قول صحیح ہے۔ یہ انہی لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی قضا کی تھی، سے معلوم آپ نے شروع کر دیا تھا، لیکن ازواج مطہرات کے تنافس کی وجہ سے موقوف کر دیا اور بعد میں قضا فرمائی۔ واللہ تعالی عنہ۔ وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل بن الحسن قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني عروة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فاستاذنته عائشة فاذن لها وسالت حفصة عائشة ان تستاذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش امرت ببناء فبني لها. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى انصرف الى بنائه فبصر بالابنية فقال ما هذا؟ قال بناء عائشة وحفصة وزينب. جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے تو خیمے میں تشریف لاتے، اس دن جو نظر اٹھا کے دیکھا خیمے میں خیمے لگ رہے ہیں، چلیے۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا بهذا ما أنا بمعتكف، فرجع فلما أفطر اعتكف 10 من شوال. بالإسناد المتصل بالنهي عن المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ سر دھونے کے لیے مسجد سے باہر نکالنے سے خروج نہیں پایا جائے گا، سر دھونے کے لیے سر کو مسجد سے باہر نکالنے سے خروج من المسجد کا تحقق نہیں ہوگا۔ کسی عضو کو مسجد سے باہر نکال دیں، مسجد سے باہر نکلنا
ناصب فرمائی. یہ ترتیب اس لیے اختیار کی کہ عبادات غذا الروح اور دنیا کے اجتماع شربہ اور اس کی احتیاط اس بات پر کہ مالک کے یہاں اعتکاف کی صحت کے لیے صوم شرط ہے. یہی امام ابو حنیفہ کا ایک قول ہے. چلیے رہا اعتکاف میں صوم شرط ہے یا نہیں. امام بخاری نے اس کے لیے آئندہ ترجمہ منعقد کیا. چلو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر سال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام قال كما في بنذرك انا اعتكف ليله رات میں اعتکاف کروں. دوسری روایت میں انا اعتکف یوما ہے. ابن خزیمہ وغیرہ کہتے ہیں انہوں نے رات اور دن دونوں کے مجموعے کے اعتکاف کی نظر مانی تھی. جاہلیت کی نظر کا ایفا کرنا کیسا اس کے متعلق آئندہ ترجمہ آ رہا ہے. چلیے بالاسناد المتصل من اعلام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب اعتكاف النساء. یعنی عورتوں کے لیے اعتکاف جائز ہے. اس بات پر سب کا اتفاق ہے، لیکن اس مسئلے میں اختلاف کہ عورتوں کے اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے. امام مالک، امام شافعی، امام فی المشہور امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء فرماتے ہیں مسجد شرط ہے. غیر مسجد میں ان کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف شرط نہیں ہے، بلکہ امام صاحب سے اس مسئلے میں دو روایتیں نقل ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت اسی طرح کی نقل کی جاتی ہے کہ جس مسجد میں جماعت ہوتی ہے وہاں عورت کا اعتکاف کرنا مکروہ. امام ابو حنیفہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا جائز ہے، اور سرخسی کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے. امام صاحب کے ہاں عورت مسجد جماعت میں اعتکاف کر سکتی ہے بلا قرار، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ اپنے مسجد بیت میں اعتکاف کرے. مسجد بیت سے مراد وہ جگہ جو عورتیں گھر میں نماز پڑھنے کے لیے متعین کر لیتی ہیں. چلیے وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فكنت اضرب له الخباء فيصلي الصبح ثم يدخل فاستاذنت حفصة عائشة ان تضرب الخباء فاذنت لها فضرب الخباء. ایسے ذرا پڑھیے کہ کچھ سمجھ میں آئے. بڑبڑ 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 جس دن تم مطالعہ کر لیتے ہو تو بڑبڑ کرتے ہو. چلیے فلما رأت زينب بنت جحش ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبياء فقال ما هذا فأخبر فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم آل ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك شهر ثم اعتكف 10 من شوال. وبالإسناد اس روایت میں آیا ہے فیصلی صبح ثم يدخله. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کر مسجد میں اعتکاف کے لیے داخل ہو جاتے تھے. اس حدیث سے یہ معلوم ہے اعتکاف کا وقت نماز صبح کے بعد سے شروع ہوتا ہے. یہی اوزاعی لیث کا مذہب، سفیان الثوری کی ایک روایت اور احمد کی ایک روایت ہے. ابن خزیمہ نے بھی اسی کو اختیار کیا،
لیکن امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، سفیان ثوری فی روایت ثانیہ فرماتے ہیں جس دن کا اعتکاف کرنا ہے اس کی رات داخل ہونے سے پہلے، غروب شمس ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا ضروری ہے۔ یہاں جو حدیث آئی ہے علماء نے اس کی توجیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کے معنی یہ کہ اپنے معتکف میں داخل ہو جاتے لوگوں سے یکسو ہو جاتے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اعتکاف کی ابتدا صبح کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے، بلکہ مغرب سے پہلے ہی معتکف ہوتے تھے، مسجد ہی میں تشریف فرما ہوتے تھے، صبح کی نماز پڑھ کر خلوت میں معتکف میں چلے جاتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں یہ جواب مشکل ہے، اس لیے کہ عبادت شروع کرنے کے بعد عبادت سے نکل جانے کا مسئلہ مختلف فیہا۔ میں کہتا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال جو اعتکاف کو موقوف کیا تھا وہ ایک مصلحت کی وجہ سے کیا تھا، ازواج مطہرات نے دوسرے کے حرص میں اخلیے اور خیمے مسجد میں لگا دیے تھے، اس لیے آپ نے ان کے اس تنافس کو توڑنے کے لیے اعتکاف موقوف کر دیا اور اب بعد میں اس کی قضا کی تھی۔ لیکن علامہ سندھی نے ایک اور اشکال کیا، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کے آدمی معتکف میں داخل ہو۔ اب اگر نووی کی توجیہ کو مان لیا جائے تو مطلب یہ نکلے گا کہ اعتکاف کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ رات میں تو آدمی کہیں بھی رہے اور صبح کی نماز پڑھ کر معتکف میں چلا جائے۔ علامہ سندھی نے قاضی ابو یعلا کے اتباع میں جواب دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن سے استظہار کرتے تھے، یعنی آپ 12 گھنٹے پہلے وقت اعتکاف شروع ہونے سے پہلے مسجد ہی میں رک جاتے، ٹھہر جایا کرتے تھے۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب الاخبيه في المسجد۔ امام بخاری کہتے ہیں اگر معتکف مسجد میں خیمہ لگا لے تو اس کی گنجائش، یہ مسئلہ مختلف مسائل میں سے ہے۔ امام احمد تو کراہت کے قائل تھے، اسحاق بن راہویہ اجازت دیتے تھے، اور ان کی رائے یہ تھی کہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ آدمی کبھی کھاتا پیتا ہے تو لوگوں سے مستور ہو کر کھا لیتا ہے، کوئی چیز گر گئی تو اس کو اٹھا کر مسجد کی جگہ صاف کر دیتا ہے۔ اگر خیمہ نہ ہوگا تو ہر چیز لوگوں کے سامنے کرنا پڑے گا۔ بہرحال جمہور علماء کا معمول یہی ہے کہ مسجد میں اعتکاف کے لیے خیمہ لگا سکتے۔ مصنف رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمہ مطلق رکھا اور اعتکاف کی قید نہیں لگائی، اس سے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ مسجد میں خیمہ لگانا کچھ اعتکاف کے ساتھ خاص نہیں ہے، دیگر ضرورتوں کے وقت میں بھی اس کی گنجائش ہے۔ ابواب مساجد میں یہ مسئلہ آ چکا ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتكف اذا اخبيت خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال البر تقولون به ثم انصرف تقولون تظنون، کیا تمہارا خیال ہے یہ نیکی میں کر رہی ہیں؟ چلیے حتى اعتكف 10 من شوال۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب هل يخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد۔
حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معتکف اپنی اعتکاف کی حالت میں مسجد کے دروازے تک جا سکتا ہے۔ روایت میں تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باب مسجد تک صفیہ کو چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اس کے باوجود امام بخاری نے ترجمے میں لفظ حل ذکر فرما دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے۔ اگر میدان مسجد باب مسجد سے متصل ہو پھر تو باب مسجد تک جانے میں کوئی حرج نہیں، معتکف مسجد میں جہاں چاہے رہ سکتا جا سکتا۔ اور اگر باب مسجد سے میدان مسجد متصل نہیں ہے، مسجد پہلے ختم ہو جاتی ہے، دروازہ بہت بعد میں آتا ہے یا کچھ بعد میں آتا ہے، تو معتکف کو وہاں تک جانے کی اجازت نہیں۔ اصل میں مساجد دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض مسجدیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا میدان دروازے تک ہوتا ہے، جیسے ہمارے علاقے میں عام طور سے، اور بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ میدان مسجد پہلے ختم ہو جاتا ہے، پھر بہت سا حصہ آتا ہے، اس کے بعد باب مسجد آتا ہے۔ جیسے ہمارے شہر جونپور کی جامع مسجد یا اٹالہ مسجد میں، اور یہ چیز بخارا شریف اور سمرقند وغیرہ میں بہت ٹھنڈا ملک ہے، مسجد کا ایک خاص احاطہ ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ میدان ہوتا ہے جس میں مسجد کی ضروریات پڑی ہوتی ہیں، لکڑی کا انتظام ہوتا ہے، پانی گرم کرنے کا انتظام ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر مسجد کا دروازہ آتا ہے۔ تو بخاری کہتے ہیں معتکف باب مسجد تک نکل سکتا ہے اگر باب مسجد سے میدان مسجد متصل، ورنہ نہیں۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد بن علي الزهري قال اخبرني علي بن حسين ان صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان فحدثت ساعات ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلب دیکھیے کہیں کہیں بیان بھی کرنا ہوتا ہے، آپ ایسے جو بھاگتے ہیں یہ کیا چیز؟ اب میں بعض باتیں چھوٹ جاتی ہیں پھر بعد میں بولتا ہوں۔ چلیے بس چلیے، جب میں چاہتا ہوں جلدی پڑھو، جہاں ضرورت نہیں ہوتی ہے وہاں تم لوگوں سے پڑھا نہیں جاتا۔ چلیے چلیے۔ فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى اذا بلغ باب المسجد عند باب ام سلمة مر رجلان من الانصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما ٹھہرو، چلیے۔ انما هي صفية یہ تو صفیہ بنت حیی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام بیہقی نے امام شافعی سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات بغرض تعلیم فرمائی تھی، اور مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو اس طرح کی بات پیش آ جائے تو تم کہہ دو یہ فلاں ہے، تاکہ کوئی آدمی تمہارے ساتھ بدگمانی نہ کرے۔ نمبر 2، حاکم نے مناقب شافعی میں نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان بچانے کے لیے ایسا کیا۔ خدا نہ خواستہ اگر شیطانوں کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دیتا کہ آپ اجنبیہ سے بات کر رہے ہیں تو ان کا ایمان رخصت ہو جاتا۔ دونوں ہی باتیں معقول، ان کے ایمان کا بچانا اور ان کو اپنے حق میں تعلیم دینا۔ یہ نکتہ بزار ابو الشیخ وغیرہ کی سمجھ میں نہیں آیا، کہنے لگے یہ حدیث منکر ہے، بھلا اپنے نبی کے بارے میں کوئی بدگمانی کر سکتا ہے؟ علامہ مغلطیہ ابن قریب، یہ علامہ عینی وغیرہ نے
یہاں پہنچ کر بازار وغیرہ کا اتباع کر لیا، لیکن ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں، یہ حدیث صحیح ہے، اور ان تمام محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج فرمایا جو احادیث صحیحہ کے درج کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ چلیے فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، شیطان انسان کے بدن میں وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں خون پہنچا۔ روایت میں آپ دوسرے طریق میں ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ شیطان انسان کے بدن میں گھس سکتا ہے۔ بعض معتزلہ تو اس کو جائز کہتے ہیں، یہی اہل حق کا مسلک ہے، لیکن بعضوں نے انکار کیا اور کہتے ہیں بھلا ایک بدن میں دو روحیں کیسے ہو سکتی ہیں، اور اگر شیطان انسان کے بدن میں گھس سکتا ہے تو وہاں وہ اپنا مکان بنائے گا، وہیں اس کے بال بچے پیدا ہوں گے۔ یہ تمسخر ہے، تمسخر۔ ایک بدن میں دو روح مقوم بدن ہو کر تو نہیں رہ سکتی، لیکن ایک مقوم بدن ہو جس کی وجہ سے بدن میں حیات قائم، اور دوسرے مجاور بدن ہو، بدن کے اندر گھسی ہوئی ایک طرف کو ہو، دونوں میں کوئی تعارض، اور بدن میں گھسنے سے لازم نہیں آتا کہ شیطان وہیں پر مسکن بنا لے بال بچے۔ آخر آدمی کسی وجہ سے کسی پل کے نیچے گھس جاتا ہے، کبھی سرنگ میں گھس جاتا ہے، تو کیا بس وہ وہیں مکان بنا لیتا ہے، وہیں اس کے بال بچے ہونے لگتے ہیں؟ چلیے، مجھ کو یہ خوف ہوا کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی وہم نہ ڈال دے۔ یہ جملہ معنی ثانی کی صریح دلیل ہے، یعنی حضور نے ان کا ایمان بچانے کے لیے کہا تھا، اسی لیے تو آپ نے فرمایا مجھے خوف ہوا شیطان تمہارے دل میں کوئی بات نہ ڈال دے۔ چلیے، اس سے یہ بات معلوم انسان کو مواقع توہم سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مشہور مقولہ ہے اتقوا مواضع التہم۔ مناوی نے کنوز الحقائق میں اس کو تاریخ بخاری کی طرف منسوب کرتے ہوئے حضرت عمر سے نقل کیا ہے، لیکن وہی ہم کو نہیں ملا۔ اور مناوی کی کنوز الحقائق عجائبات کا مجموعہ ہے، اس کی بہت سی روایات ایسی ہی ہیں۔ اندازہ ہے کہ مناوی نے تفتیش سے کام نہیں لیا، اور میں بھی اس روایت کو پوری، اس حدیث کتاب کو پورے اہتمام سے نہیں دیکھ سکا، کبھی اتفاقاً نظر پڑ گئی، اور اس کا کوئی نسخہ میرے پاس نہیں۔ دارالطلبہ مدرسہ میں کے کتب خانے میں موجود تھا۔ چلیے، وبالاسناد المتصل من ابي المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم 27 حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ مالک کی روایت میں فلما كانت ليله 21 التي يخرج من سبيحة يوم اعتكافه، امام بخاری اس کی تعویل کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں سبیحہ سے مراد اس رات کی صبح جو پہلے آ چکی ہے۔ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ بالکل ہی کہ بہت بعید سی توجیہ ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رات کا اعتکاف کرے اور صبح کو نکل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ چلیے، لیکن اس پر کچھ اشکال بھی ہے جو آگے اپنے موقع پر آئے گا۔ چلیے، قال حدثنا عبد الله بن منير انه
سمع هارون بن اسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن قال سالت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر قال نعم. اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أو 7 من رمضان قال فخرجنا 27 قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 27 فقال اني رايت ليلة القدر واني نسيتها فالتمسوها في العشر الاواخر في الوتر فاني رايت اني اسجد في ماء وطين. فمن كان يعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس الى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال فجاء صحابة فمطرت وقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رايت الطين في ارنبته ووجهه وجبهته. یہاں تو اسی سے لکھتا ہے لیکن وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب الاعتكاف المستحاضة. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بحالت استحاضہ عورت اعتکاف کر سکتی ہے اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ مسجد کی تلویش کا اندیشہ ہے اس لیے ناجائز ہے. اس لیے حضور کے زمانے میں مستحاضہ کا اعتکاف ثابت ہے اور مسجد کو ملوث ہونے سے بچانے کا اہتمام کر لینا چاہیے. یہ ترجمہ ابواب حیض میں استحاضہ کی مناسبت سے آ چکا اور یہاں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتکاف کی مناسبت سے اس کو ذکر فرمایا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد بن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستعاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا تصل تحتها وهي تصلي. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافها. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں اور اس سے مباشرت ممنوع، زیارت و ملاقات ممنوع نہیں ہے. حدیث سے زیارت ثابت ہے. اس لیے عورت اگر اپنے خاوند کی زیارت کرنے کے لیے آئے تو یہ جائز ہے. اگر اعتکاف کی حالت میں کسی نے جماع کر لیا امام ابو حنیفہ و مالک و احمد کے اعتکاف فاسد ہو جائے گا. امام شافعی اور امام داؤد فرماتے ہیں اگر عمدن کرے تو فاسد ہوگا ورنہ نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ليس قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معاذ بن الزهري عن علي بن حسين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده ازواجه فرحنا فقال لصفية بنت حيي لا تعتري حتى انصرف معك وكان بيتها في دار مسامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلا من الانصار فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجازه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعالى انها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال ان الشيطان ياتي بالانسان مجرى الدم واني خشيت ان يلقي في انفسكما شيئا. وبالاسناد المتصل منا الى ابي المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. هل يدرأ المعتكف عن نفسه کیا معتکف اپنی طرف سے شک و شبہ کو دور کر سکتا ہے؟ روایت سے ثابت ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحابہ سے فرمایا تھا انہا صفیہ. پھر بخاری نے ترجمے میں لفظ حل کا ذکر کر دیا. امام بخاری نے غالباً اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر شک و شبہ دور کرنے کی ضرورت ہو تو آدمی دفع کرے اور اگر کوئی ضرورت ہو ہی نہیں تو کچھ ضروری نہیں. فرض کرو دن کے اندر کسی آدمی کی بیوی نکلی. دنیا جانتی ہے کہ ایسے وقت میں شک و شبہ کا موقع ہوتا ہی نہیں. اگر کوئی شک و شبہ کرے تو شک و شبہ نہیں تعمیر ہے.
خلاصہ یہ ہے کہ جہاں شک و شبہ کا امکان ہو وہاں تو دفع کرو، اور جہاں امکان نہ ہو بات کھلی ہوئی وہاں دفع کی ضرورت نہیں۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان بن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان صفيه اخبرتها، وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين ان صفيه اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجع ابن شهاب فارسله رجل من الانصار، فلما ارسله دعاه فقال تعالى ان صفيه بنت كريم. اس روایت میں ارسله رجل من الانصار، نعم روایات میں مر به رجلان وارد ہوا، اس راوی نے قصور کیا ہے، یعنی سیاق میں کوتاہی کی ہے، دوسرے سیاقات اس سیاق سے مقدم ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سفیان بن عیینہ نے اختصار کر دیا ہے، واللہ اعلم۔ چلیے۔ وربما قال سفيان هذه صفيه فان الشيطان يجري من بني ادم مجرى الدم، قلت لسفيان اتته ليلا قال وهل هو الا ليلا. وبالاسناد یہ رات کا قصہ بالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين، اسی سے شاید بخاری نے لیا، رات کا وقت شبہ اندیشہ کر دے، دن کا وقت ہو کوئی شبہ نہ ہو سکتا تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ چلیے۔ بالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اعتکاف کو صبح کے وقت ختم کر دے تو گنجائش ہے، ابن خزیمہ، ابن حزم ظاہری وغیرہ کی یہی رائے ہے اور یہی بخاری کی رائے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ صبح کو اعتکاف ختم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی رمضان کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کی رات اور اس کے دن دونوں کے مجموعے کا اعتکاف کرنا پڑے گا، اور حدیث باب کی توجیہ کرتے ہیں۔ محلہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نقل المتاع ہے، یعنی زائد سامان مسجد سے گھر بھیج دیتے، یا پھر صرف لیالی کا اعتکاف کیا ہوگا اس لیے صبح کو نکل پڑے۔ یہی وہ باب ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ باب الاعتکاف و خروج نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبیحۃ عشرین کی جو غرض ہم نے بیان کی اس پر کچھ اشکال ہوگا، اور اس اشکال سے تکرار کا اشکال مراد ہے۔ اگر ہم یہی غرض اس ترجمے کی بیان کریں جس کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا ہے تو پھر یہاں کے ترجمے سے تکرار ہو جائے گا، اسی لیے شاید حافظ صاحب نے پہلی جگہ یہ بتایا کہ بخاری روایت کی توجیہ کرنا چاہتے ہیں، واللہ سبحانہ اعلم۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال اخبرنا سفيان عن ابن جرير عن سليمان الاحمر خالد بن ابي نجيب عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو قال ابي سلمة عن ابي سعيد قال واظن ان ابن ابي لبيد حدثنا عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط فلما كان 27 نقلنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يعتكف فليرجع الى معتكفه فان رايت هذه الليله ورأيتني ارجل في ماء مضيء فلما رجع الى معتكفه وهاجت السماء حاجت السماء بادل پھیل گیا۔ چلیے۔ فمطرنا فهو الذي بعث بحق القد هاجت السماء من اخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلقد عريش چھپر۔ چلیے۔ فقد رايت على انفه وارنبته اثر الماء والطين وبالاسناد المتصل ارنبا نرمے بینی یہ حصہ۔ چلیے۔ وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب الاعتكاف في شوال. مقصد یہ ہے کہ شوال میں اعتکاف جائے، رمضان کے ساتھ اعتکاف خاص شوال کی تخصیص حدیث کے اتباع میں کی ہے، ورنہ کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن میں غیر رمضان میں اعتکاف جائز ہے۔
چلیے. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان قال يحيى بن سعيد بن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة حل مكانه الذي يعتكف فيه فقال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر 4 قباب فقال ما هذا فأخبرهن فقال ما حملهن على هذا آلبر انزعوا هكذا ما حملهن على هذا آلبر، کس چیز نے ان کو خیمہ لگانے پر آمد یہ نیکی نے، یعنی یہ نیکی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف تقابل کی وجہ سے. انزعوها، ہٹاؤ ان خیموں کو، چلو. فلا أراها فنزع فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. حتی اعتکف فی آخر العشر من شوال، یہاں آپ نے اعتکاف کیا شوال کے آخری عشرے میں. اور دوسری روایات میں یہ تصریح ہے کہ حتی اعتکف فی العشر الاول من شوال، حضور نے شوال کے عشر اول میں اعتکاف کیا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دونوں میں جمع کی صورت یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ آخر العشر من شوال سے مراد یہ کہ اعتکاف ختم ہوا. اس پر یہ اشکال ہے کہ جب عشر اول کا اعتکاف کیا جائے گا تو یہ اعتکاف شوال کے آخری عشرے میں کیسے ختم ہوگا؟ تو اگر ختم ہوگا تو عشرہ وسطیٰ کے اندر ختم ہوگا. اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بظاہر عشرہ وسطیٰ کا اعتکاف کیا اور ابتدا فرمائی عشرہ اول کے آخر میں 10ویں تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ گئے اور پھر اس کا اختتام ہوا 21ویں کی رات میں. تو ابتدا ہوئی عشر اول میں، انتہا ہوئی عشر آخر میں. اس لیے کبھی راوی نے ابتدا کا اعتبار کر لیا، کبھی انتہا. بات تو بڑی عمدہ ہے، لیکن اگر یہی بات تھی تو کوئی راوی تو یہ کہہ دیتا اعتکف العشر الاوسط، عشر اوسط کا اعتکاف کیا. اس لیے بھائی یہاں طریق ترجیحی اختیار کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اعتکف العشر الاول ارجح ہے اور اپنے واضح ہونے کی وجہ سے. واللہ اعلم. چلیے. بالاسناد المتصل من نائل عن المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب من نذر عن المعتكف صوما. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اعتکاف کے لیے صوم شرط ہے یا نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرط ہے. یہی امام ابو حنیفہ و احمد کی ایک روایت اور امام شافعی کا قول قدیم ہے. اور ان حضرات کا دوسرا قول یہ ہے کہ صوم شرط ہے. امام ابو حنیفہ کا مشہور مسلک یہ ہے اگر اعتکاف نظر ہو تو صوم شرط ہے، اعتکاف نفل ہو تو ظاہر مذہب میں صوم شرط نہیں. اور اگر اعتکاف مسنون ہو تو اختلاف ہے. علامہ ابن مجین نے عدم اشتراک کے قول کو راجح کہا اور علامہ ابن عابدین نے اشتراک کے قول کو.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نفس اعتکاف کے لیے صوم کو ضروری نہیں مانتے، اور بالکل صحیح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو رات میں اعتکاف کرنے کی اجازت دے دی اور رات محل صوم سے وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله عن اخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فاعتكف ليله. وبالاسناد المتصل من امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب اذا نذر في الجاهليه ان يعتكف ثم اسلم. اگر کسی شخص نے جاہلیت میں نظر مانی بعد مسلمان ہو گیا تو اس نظر جاہلیت کا ایفا ضروری ہوگا یا نہیں ضروری ہوگا، اس مسئلے میں اختلاف۔ امام احمد کی روایتیں ابن جریر طبری، مغیرہ ابن عبد الرحمن مخزومی فرماتے ہیں کہ اس کا ایفا واجب، یہی ابن بطال اور ابن حزم نے امام شافعی سے کیا، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ بات شافعیہ کی وجہ ہے، ورنہ امام شافعی اور ان کے جل اصحاب فرماتے ہیں کہ مستحب۔ ابن بطال نے امام بخاری سے وجوب نقل کیا، حافظ کہتے ہیں اگر تصریح مل جائے تو ٹھیک ہے، میں اس ترجمے سے کوئی بات ثابت نہیں، لیکن ہمارے نزدیک حافظ کی تقریر ضعیف ہے، اس لیے کہ امام بخاری تو اپنے ترجمے اور اس کے تحت مندرج روایات سے اپنے مقصود کی وضاحت کیا کرتے ہیں۔ اب غور کیجیے، بخاری نے یہاں شرط ذکر کی اور جواب شرط حذف کر دیا، حدیث پیش کر دی۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ عمر نے جاہلیت میں نظر مانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوف بنذر، اپنی نظر پوری کرو، اور یہ امر کا صیغہ ہے، امر بخاری کے نزدیک وجوب کے لیے ہے۔ ہاں جمہور علماء حنفیہ مالکیہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کی نظر واجب الوفا نہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله بن نافع عن عمر ان عمر نزل في الجاهليه ان يعتكف في المسجد الحرام قال وراه قال ليلة قال ليلة۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اس کے قائل یا تو عبید بن اسماعیل استاد بخاری یا خود بخاری۔ چلیے فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله قال رضي الله عنه قال باب الاعتكاف في العشر الاوسط من رمضان۔ مقصد یہ ہے کہ اعتکاف عشر آخر کے ساتھ اواخر کے ساتھ خاص نہیں، رمضان کے عشر اوسط کا اعتکاف جائز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے عشر اول کے اعتکاف کا کوئی ترجمہ منعقد نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بخاری کے پاس کوئی روایت نہیں ہے۔ ابواب صلاۃ میں ابو سعید خدری کی روایت آ چکی، اس میں عشر اول میں اعتکاف کا ذکر ہے۔ اب یا تو یہ کہا جائے بخاری کو استحضار نہیں رہا، لیکن یہ بہت ہی بعید ہے، اور یا پھر یہ کہا جائے کہ امام بخاری نے اس پر ترجمہ اس لیے منعقد نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر اول کا اعتکاف ضرور کیا، لیکن مقصود اس عشرہ کا اعتکاف نہیں، لیلۃ القدر کا ابتغاء و التماس مقصود تھا۔ اسی لیے جب آپ کو معلوم لیلۃ القدر آ گئے تو عشر اوسط کا اعتکاف کر لیا، اور جب بتایا گیا کہ عشر آخر میں
عشر آخر کا اعتکاف کیا، لیکن جواب ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ عشر اوسط کے اعتکاف کو بھی بخاری ترجمہ منعقد نہ کریں۔ ظاہر یہی ہے، یا بخاری کو استحضار نہیں رہا اور یا کوئی اور اجتہادی نظر واقع ہوئی والعلم عند اللہ۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو بكر عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 ايام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20۔ اعتکاف 20، آپ 20 دن کا اعتکاف کیا، اور جب یہ 20 دن کا اعتکاف کیا تو ظاہر ہے کہ متصل اعتکاف تھا، اس میں اعتکاف عشر اوسط خود بخود ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سمجھو، سوال یہ ہے کہ آپ نے وفات کے ساتھ 20 دن کا اعتکاف کیوں کیا؟ اس کے کئی جوابات۔ آپ کو سال قرآن کا 2 مرتبہ دور کرنا تھا، اس لیے 20 دن کا اعتکاف کیا، یا زمانہ وفات قریب تھا، اعمال مبالغہ کرنا چاہتے، اور یا ازواج مطہرات کی وجہ سے جو آپ رمضان کا اعتکاف چھوڑ دیا تھا وہ آپ نے اس کی قضا کر لی تھی، لیکن مناسب یہ سمجھا کہ رمضان میں اس کی قضا، اور سب سے اچھی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک سال سفر میں چلے گئے تھے، ابو داؤد نسائی وغیرہ میں ابی بن کعب کی حدیث میں اس کی تصریح وارد ہے، اور آپ اعتکاف نہیں کر سکے، اس لیے آپ نے اس کی قضا کی تھی۔ بالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب من اراد ان يعتكف ثم بدا له ان يخرج۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کسی کا اعتکاف کا ارادہ ہو اور پھر رائے تبدیل حج ہو جائے تو اعتکاف چھوڑ سکتا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں امام بخاری نے یہ اشارہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے قصے کے موقع پر جو اعتکاف چھوڑ دیا تھا تو وہاں آپ نے اعتکاف شروع بھی نہیں کیا تھا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں آپ اعتکاف میں داخل ہو گئے ان کا قول صحیح ہے۔ یہ انہی لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی قضا کی تھی، اس سے معلوم آپ نے شروع کر دیا تھا، لیکن ازواج مطہرات کے تنافس کی وجہ سے موقوف کر دیا اور بعد میں قضا فرمائی۔ واللہ تعالی عنہ۔ وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني عمرو بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فاستاذنت عائشه فاذن لها وسالت حفصه عائشه ان تستاذن لها ففعلت، لما رأت ذلك زينب بنت جحش امرت ببناء فبني لها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى انصرف الى بنائه فبصر بالابنيه فقال ما هذا؟ قال بناء عائشه وحفصه وزينب۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے تو خیمے میں تشریف لاتے، اس دن جو نظر اٹھا کے دیکھا خیمے لگ رہے ہیں۔ چلیے۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر اردت بهذا ما انا بمعتكف، فرجع فلما افطر اعتكف 10 من شوال۔ بالاسناد المتصل بنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب المعتكف يدخل راسه البيت للغسل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ سر دھونے کے لیے مسجد سے باہر نکالنے سے خروج پایا جائے گا، سر دھونے کے لیے سر کو مسجد سے باہر نکالنے سے خروج من المسجد کا تحقق نہیں ہوگا، کسی عضو کو مسجد سے باہر نکال دینا مسجد سے باہر نکلنا ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر بن علي الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجره
إذا قادت الخطى. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثر وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. أما بعد، وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأجزل ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرة ونفعنا بسنته. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب البیوع. عبادات تحصیل اخروی کے لیے ہوتی ہیں، جب ان سے فراغت ہو گئے تو تحصیل دنیاوی کی طرف توجہ فرمائی اور کتاب البیوع منعقد فرمائی. یہ ترتیب اس لیے اختیار کی کہ عبادات غذاء الروح اور دنیا کے اطعماء اور اشربا اور اس کی اشیاء یہ غذاء البدن